گیٹ کے سامنے پارک نہ کیجیے۔ میں ملتمس ہوں اپنے ایوان کی انتہائی محترم بہت مکرم شخصیت، محفل کیسی بھی ہو، میری حضرت سے کئی محافل میں مجھے ملاقات کا شرف رہا۔ آپ کا انداز شگفتہ اور شائستہ ہی رہا، اور جن نکات پر گفتگو کرنا چاہیں اللہ رب العزت نے انہیں یہ ملکہ عطا فرمایا کہ وہ اپنا معاف ضمیر لوگوں کے قلوب میں منتقل کرنے کا فن جانتے ہیں۔ فخر شہر سمندری، میں ملتمس ہوں حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد حامد سرفراز صاحب قادری رضوی تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیے۔ والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سید عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ جل شانہ کا بے حد فضل و احسان اور کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، کرم پر کرم کے مسلمان بنایا، اور پھر مسلمانوں میں مختلف طبقات ہوئے، للہ الحمد کہ اس کریم نے ہمیں ماننے والوں میں رکھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے لا تعداد ان گنت صفات سے نوازا۔ ایک محرم راز نے ہاتھ جوڑ کر اس بارگاہ میں عرض کیا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے، اسی طریقے سے وہ محمد رسول اللہ کہے کہ زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ ماننا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے، لازم ہے، ذرہ برابر بھی اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، ہوگا تو بندہ دائرہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسی طریقہ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ماننا ضروری، فرض اور بنیادی عقیدہ ہے۔ سب حضرات کی خدمت میں ملتمس ہوں، ابتدائی طور پہ یہ چند سطریں غور سے سن لیجئے گا۔ عرض گزارش یہ ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ یہ عقیدہ کسی مولوی صاحب کا بنایا ہوا نہیں، کسی پیر صاحب کا وضع کردہ نہیں، کسی سیاسی، سماجی یا مذہبی جماعت کا بنایا ہوا نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ساری کائنات کے مالک نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ ابھی جو آیات کی تلاوت ہوئی انہی آیتوں میں یہ عقیدہ بیان ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کریم نے اپنے محبوب کو شاہد و بشیر و نذیر کہا، سراج منیر کہا، محبوب کے رخ زیبا کی قسم ذکر کی، محبوب کی زلف دوتا کا ذکر کیا ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اسی قرآن کے اندر
مالک کریم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ میرا محبوب آخری نبی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے چاہے وہ محراب اور منبر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مل کارخانے سے تعلق رکھتا ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، شرقی ہو یا غربی ہو، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کریم کے اس فرمان پر کامل یقین رکھے کہ ہمارے آقا اور مولا علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ پھر ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، بلکہ کثیر مقامات پر حضور جان نور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، دستگیری فرمائی اور اس عقیدے کو واضح طور پر بیان فرمایا اور ہر قسم کے شک شبے سے دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ میں پہلی حدیث آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے قبل یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ان میں ایک آسان اور مفید طریقہ مثال دے کر سمجھانے کا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیدہ ختم نبوت کو مثال دے کر بھی بیان فرمایا، اور یہ حدیث صحاح ستہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، فرمایا کہ ہماری کہاوت تو ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک محل بنایا، اس کو خوب ڈیکوریٹ کیا، اس کی تزئین و آرائش کی، اور ایک کونے میں جگہ ایک اینٹ کی چھوڑ دی، لوگ اس محل میں آتے، غور سے دیکھتے، خوبصورتی کی تعریف کرتے، اور حیرانگی کے ساتھ سب کی نظر اس خالی جگہ پہ جاتی، اور لوگ پوچھتے کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے، یہ جگہ خالی کیوں ہے۔ یہ مثال دے کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سن لو، وہ جو خالی جگہ تھی اس جگہ پہ میں آ گیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو گویا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قصر نبوت کے ایک ایک نبی جلوہ گر ہوتے گئے، نبوت کا محل مرحلہ تعمیر میں بڑھتا گیا، اور اب سرکار فرماتے ہیں کہ جو خالی جگہ تھی وہاں ہم جلوہ گر ہو گئے، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، اور محل بنایا بھی خوبصورت ہے، ڈیکوریٹ بھی کیا گیا ہے، رنگ و روغن بھی ہو گیا ہے۔ اب اس قصر نبوت میں یعنی نبوت کے محل میں کسی روڑے اور کنکر کے لگنے کی گنجائش باقی نہیں ہے، ہم آ گئے ہیں، ہمارے بعد نبی کوئی نہیں ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے، غزوہ تبوک میں جانا ہے، لمبا سفر ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، مال کم ہے، مالی کمزوری کا سامنا ہے، اور یہی وہ موقع تھا، اور اسی گروہ کو جیش اسرت کہا گیا، تنگی والا گروہ، اور اسی گروہ کی مدد کی امیر المومنین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول کے مطابق 700 اونٹ بما سامان کے، اور ایک قول کے مطابق 900 اونٹ بما سامان کے، اور 1000 سونے کے سکے اس کے علاوہ، 50 گھوڑے اس کے علاوہ، یہ سارا مال حضور کی خدمت میں نظر کیا تو جان عالم نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، بیماروں، ضعیفوں، بچوں اور عورتوں کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رکیں۔ اب پیچھے مدینہ منورہ کے تمام تر نظام کو سنبھالنے کی ڈیوٹی شیر خدا، مشکل کشا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی لگی۔ فرما تم ہمارے نائب ہو یہاں۔ مولا کائنات نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے عرض کیا، آقا میرے جیسے بندے کو آپ ضعیفوں میں،
عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مولا کائنات کی اس عرض کا مطلب یہ تھا کہ میں شیر خدا ہوں، ضرب حیدری کی گونج ہے ہر جا پر، تو حضور اپنے شیر کو میدان میں لے جائیے، یہاں بچوں میں، عورتوں میں اور بوڑھوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مقام پہ فرمایا، اس کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، اس کو بھی غور سے سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی نیابت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی، تو فرما علی تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے۔ گرامی قدر حضرات، یہ بات کافی تھی، لیکن یہاں ایک بڑی باریک چیز تھی کہ جس کا بعد میں کوئی شبہ پیدا ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ حضور مولا مشکل کشا نبی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اس مقام پر بھی اجاگر کیا اور فرمایا، اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے ویسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، مگر اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، اس مقام پر بھی آقا کریم علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسری حدیث آپ کو بخاری کے ادب والے چیپٹر سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور جان عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کے بارے میں سوال ہوا۔ حضور علیہ السلام کے 2 اور ایک قول کے مطابق 3 شہزادے تھے جن کا کم عمری میں انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اب ایک صاحبزادے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا تھا، تو صحابی پاک آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ یہ عقیدہ جس کے لیے ہمارے احباب نے اتنی محنت کر کے آج دوسری کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، کہ آخر یہ عقیدہ اتنا اہم کیوں ہے کہ جس کے لیے جا بجا پروگرام اور کانفرنسیں اور دیگر مطلب کہ لٹریچر کی تقسیم ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا۔ اب سوال ہو کہ آپ نے شہزادہ عرش مقام کو دیکھا ہے، تو جواب یہی بنتا ہے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے جواب کیا دیا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ فرمایا کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی وصال کر گئے تھے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر وہ زندہ رہتے اور جوانی کو پہنچتے تو نبی ہوتے، پر ازلوں کا فیصلہ یہ ہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے سرکار کے شہزادوں کا 9 عمری میں ہی وصال ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، معلوم ہوا اگر نبوت ملنا ہی ہوتی حضور کے بعد تو سب سے پہلا حق حضور کے صاحبزادوں کا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹے عطا فرمائے، شہزادے عطا فرمائے، لیکن ان کو بالکل کم سنی کے اندر اپنے پاس واپس بلا لیا۔ یہ مالک کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے حقیقی بیٹے نبی نہیں ہیں تو حضور کے بعد کوئی اور کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ آئیے چوتھے نمبر پر مشہور حدیث ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاروق اعظم، سبحان اللہ، یہاں ہمارے میزبان جو ہیں وہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے وابستہ ہیں، چشتی ہیں، تو اب چشتیوں کے ذوق کو چشتیوں کے رنگ میں دیکھنے کے لیے جو میں 1-2 لائنیں کہنے لگا ہوں کہ حضرت امیر المومنین امام المجاہدین مراد رسول کریم سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجاہت، حضور فاروق اعظم کی بزرگی اور ان کے شرف و کمالات کو دیکھنا ہو
تو سمندری شریف والوں اور سمندری شریف آنے والوں پاک پتن زیادہ دور نہیں ہے. حضور فرید الحق والدین، چراغ چشت، مرکز چشت، محبت انوار چشت، حضور پر نور سرکار سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پچنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار پہ چلے جائیے. آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابا فرید سرکار فاروق اعظم کی اولاد پاک سے ہے. سمجھائیے بات کی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ سرکار فاروق اعظم تصوف کے بادشاہ ہوئے ہیں. تفصیل جاننا ہو تو امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء پڑھیے، سرکار عمر پاک کی ساری زندگی پڑھیے. اور یہ بات بھی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کے تصوف و تقوی کو عملی دنیا میں دیکھنا ہو تو حضور بابا فرید کی زندگی کو پڑھ لیجئے کہ سرکار گنج شکر کی زندگی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مکمل آئینہ دار ہے. حضرت فاروق اعظم کے لیے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن فیصلہ کیا ہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. یہاں بھی بات ختم ہو گئی، نبی نہیں ہے حضور کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام. 4 یاروں کی نسبت سے میں نے 4 حدیثیں مفہوماً آپ کو سنا دی. اب 5 تن پاک کی نسبت سے 5ویں بھی سنیے. یہ جو حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کو امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا. صاحبان علم جانتے ہیں کہ اس عظیم محدث کا دنیا علم میں ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے. انہوں نے نقل کیا کہ جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ رونق افروز تھے کہ ایک اعرابی گاؤں کا رہنے والا شکاری اور جنگل سے شکار کر کے لایا کس چیز کا؟ گو کا. اور اس نے اس گو کو اپنی آستین میں چھپا کے رکھا تھا. سیدھا جانے عالم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کر بڑا عجیب سوال پوچھا. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں علیہ السلام. توجہ ہے نا جی آپ حضرات کی، میں اللہ کا نبی ہوں. اس اعرابی نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. سرکار کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تمہیں کون سی بات روکتی ہے کہ تم مجھے اللہ کا نبی نہ مانو؟ اعرابی نے جواب دیا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر مجھے کچھ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں جسے دیکھ کر میں تسلیم کر لوں. معلوم ہوا کہ اجڈ سے اجڈ بندے کو بھی پتا تھا کہ جو رب کا نبی ہوتا ہے وہ بے اختیار نہیں ہوتا، اسے اللہ شانوں سے نوازتا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تم کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو ہم کیوں دکھائیں؟ تم خود کہو کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو. اب وہ غور و خوض کرنے لگ گیا. ظاہری بات ہے کہ جب تک معاملہ دشمنی کا ہو تو بندہ اوکھی سے اوکھی بات تلاش کرتا ہے. اس نے بھی کوئی مشکل سے مشکل پہلو ڈھونڈنا شروع کیا اور پھر اس کی سوچ اور اس کا نقطہ نظر کس چیز پہ مرکوز ہوا؟ گو پر، کہ جس کو وہ شکار کر کے لایا تھا. اس نے گو آستین سے نکال کر سرکار علیہ السلام کے آگے پھینک دی اور پھینک کر کہا کہ یہ گو گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی مان لوں گا. لو جناب ہم نے 10-15 منٹ تو آپ کی خاموشی جر لی، لیکن شاید اب آپ کے بولنے کا وقت ہے. جملہ سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے گو کو دیکھ کر فرمایا اے گو. اس نے آگے سے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے گو بتا میں کون ہوں. جب اس نے یہ
سنا گو نے، تو اب جو گو کا جواب تھا وہ سماعت کیجئے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت بھی پانچویں حدیث پر بھی ہم پہنچ گئے۔ اب یہاں پر گو بول رہی ہے، اس نے کہا، بارگاہ میں عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہاں تو آپ کی آواز آ جانی چاہیے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دفعہ پورے جگرے سے سبحان اللہ کہہ کر دیکھیں آپ، لو ماشاءاللہ، اللہ آپ کے چہروں کو سلامت رکھے۔ اب گرامی قدر حضرات غور کیجئے، گو کو بھی پتا ہے، گو کو بھی معلوم ہے کہ جو میرے سامنے جلوہ گر ہیں وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ تو گو نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، وہ کتابیں پڑھے بغیر حضور کو آخری نبی مان رہی ہے۔ ہمارے سامنے تو قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ لو جی، 5 دن پاک کی نسبت سے 5 کا عدد ہو گیا۔ اب خواجہ خواجگاں سلطان الہند معین الحق والدین سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف کی نسبت سے یہ چھٹی روایت سماعت کیجئے گا، جس کو امام احمد قسطلانی شافعی شارح صحیح بخاری رحمہ اللہ نے مواہب کے اندر نقل کیا۔ غور سے سنیے گا۔ خیبر فتح ہوا، مفتوحہ مال آیا، اس مال میں سے ایک دراز گوش بھی تھا۔ فارسی میں دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، دراز گوش۔ اس دراز گوش نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی۔ یہ میں آپ کو 12 تقریر کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، بلکہ اس کو امام احمد قسطلانی نے نقل کیا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، پیڑھی در پیڑھی میری نسل نبیوں کی سواری کے کام آتی رہی ہے، اور اب پھر شاید آپ کے بولنے کا مقام ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اس نے عرض کی، آقا مجھے پتا چلا تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے۔ اچھا، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ آہستہ بولیں کہ اونچی بولیں، لیکن آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، یہ گدھا، یہ دراز گوش بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، حضور مجھے پتا چلا ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس وقت کی تمنا تھی من میں کہ مجھ پر جلوہ گر ہوگا تو رب کا آخری نبی ہی جلوہ گر ہوگا۔ میرا مالک یہودی تھا، وہ مجھے تنگ کرتا تھا، ستاتا تھا، بھوکا رکھتا تھا، مارتا تھا۔ اگر وہ زبردستی مجھ پہ سوار ہو جاتا تو میں اس کو گرا دیتا تھا۔ جانوروں کا عشق دیکھیے، مجھے مولانا روم یاد آ گئے، کا لکڑی کا بے جان تنا ہجر رسول اور حب رسول میں روتا ہے، اور تو انسان ہے، کبھی حضور کے عشق میں تیری آنکھ سے بھی آنسو چھلکے ہیں۔ اچھا، اب اس نے کہا، میں نے بھوک بھی کاٹی، میں نے مار بھی کھائی، اور میں نے یہی تہیہ کیا کہ کبھی تو کرم ہوگا۔ اچھا جی، کمال دیکھیں حضور کی محبوبیت کا کہ یہاں پر جانور ہے، دراز گوش ہے، اور وہ یہ نظریہ رکھے ہوئے ہے، اور ادھر سبحان اللہ الکریم سرکار کا عشق کتنا عام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدی شاہ امام احمد رضا نے کہا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہاں ایک گدھا مار کھا رہا ہے کہ غیر کو نہیں بیٹھنے دوں گا، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ایک سانپ غار میں آ کر بیٹھا ہے، اور ایک ہی تمنا ہے کہ حضور آئیں گے اور میں دیدار سے مستفید ہو جاؤں گا۔ لیکن اس سانپ کا عشق اپنی جگہ، آگے تھا عاشق اکبر، عتیق و اطہر، امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول بلا فصل، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ صدیق پاک گویا اس سے کہہ رہے تھے، وہ قدموں میں سر رکھ رہا تھا کہ میں تکلیف نہیں دوں گا، صرف دید کے لیے بیٹھا ہوں، پر صدیق پاک بھی کہہ رہے تھے، مالک نے میری ڈیوٹی حضور دی ذات تے پہرے داری دی لائی ہے، لہذا جان دے دیں گے، دشمن کو حضور تک نہیں آنے دیں گے۔ گرامی قدر حضرات، بات کو مختصر کرنا چاہوں گا۔
دراز گوش نے کہا کہ آخری نبی مجھ پر بیٹھے گا، گو کو بھی پتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور پھر وہی ہوا کہ حضور نے اس کو اپنے دربار انور کی ملازمت پہ قبول کیا۔ اور روایتوں میں ہے کہ سرکار نے کوئی کام ہوتا اور کسی کو بلانا ہوتا تو حضور اس کو اشارہ فرماتے تھے فلانے نو بلا لیا، تو وہ دروازے پہ جا کے سر مارتا تھا، گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ حضور نے بلایا ہے۔ اور جب سرکار کا وصال ہوا اس نے 3 دن تک کچھ نہ کھایا نہ پیا، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ یہ حضرت عشق بھی عجب بلا ہے، پہلے بھوک ہوتی تھی تو دشمن یہودی تھا، چارہ نہیں دیتا تھا، آج چارہ لے کر لوگ پیچھے پھر رہے ہیں، کھا نہیں رہا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، بات کو اختتام کا سائل تلاش کر رہا ہوں میں۔ ہم 7ویں 6ٹھی روایت تک پہنچ گئے حضور غریب نواز کی نسبت سے۔ اب 7ویں نمبر پر 1 نہیں 2 نہیں 10 حدیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے، اور میں سب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور سے سماعت کیجئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں بار دیگر آج کی اس بزم کی انتظامیہ کو سچی مچی، بعض تو رسمی جملہ ہوتا ہے نا، دل کی عطا گہرائیوں سے، ہم سچی مچی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے شہر سمندری اور گرد و نواح کے تمام شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کو خوبصورت پنڈال میں جمع کیا کہ آؤ رل کے بہیے تے علماء کو جانیے کہ آخری نبی دا مطلب کی ہے، یہ عقیدہ ضروری کیوں ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کو غور سے سنیے گا۔ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے۔ دجال بہت بڑے فریبی کو کہتے ہیں، کذاب بہت بڑے جھوٹے کو کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان میں عورتیں بھی ہوں گی۔ یہ 30 بڑے درجے کے پاپی دجال اور بڑے درجے کے خناس کذاب کریں گے کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دعویٰ کریں گے، کلیم کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اپنے بارے میں کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ یہ کہہ کے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کانفرنس کا بنیادی پیغام سرکار نے فرمایا، الا خبردار، غور سے سنیے گا، الا خبردار، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اچھا جی، خاتم النبیین کا معنی صرف آپ کی زبانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں، کیا لیجئے گا، یہ حضور اپنی زبان حق ترجمان سے فرما رہے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی۔ اگلیاں سیٹاں لے بھی حضرات بولو ذرا، تو توڑنا بھی میں توڑا کہ بہتا بن ہے۔ کیا فرمایا؟ میں آخری نبی ہوں۔ میں آپ کی سمندری شہر کا خطیب ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ آخری نبی کے معنی پر بھی الجھایا گیا قادیانیت کی طرف سے، وہ مور ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ دنیا کی کروڑوں ڈکشنریاں ایک طرف، پر جو معنی حضور بیان کر دیں، سچ بتائیے گا معنی حق وہی ہوگا نا۔ حضور فرما دیا نا خاتم النبیین، سن لو میں آخری نبی ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں اہل حق کے اسٹیج سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہی ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم حضور کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے یہی عرض کرتے، صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا، اور جو آئے گا ٹھکرایا جائے گا۔ وہ کسی روپ کے اندر آئے، وہ کسی انداز کو لے کر آئے، اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ابھی ہے جی کوئی 1-2 منٹ ہم ہے نا؟ اچھا، گزارش یہ ہے، یہاں تک ہم 7 احادیث مفہوماً تک پہنچ گئے۔ ایک میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے، 7 حدیثیں سنائی ہیں۔
للہ الحمد میں حضور سیدی و سندی نائب محدث اعظم پاکستان پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی کا غلام بے دام ہوں. یہ جو 7 ہے اس کے ساتھ 0 لگا دیں، میں آپ کو 70 حدیثیں بھی سنا سکتا ہوں للہ الحمد. لیکن یہ جو 7 ہیں یہ ناکافی نہیں ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. اب رزلٹ پہ آئیے. بخاری کی حدیث نے بتایا کہ مولا علی راوی نہیں، مولا علی نبی نہیں. دوسری حدیث نے بتایا، بخاری کی حدیث نے، حضور کے صاحبزادے نبی نہیں. پھر تیسری حدیث نے بتایا کہ سرکار فاروق اعظم بھی نبی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور آخری نبی ہیں. دور کیا جائیے، سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باجت الاسرار شریف میں ہے کہ محبوب سبحانی کے وجود پر مکھی نہ بیٹھتی اور پسینے سے خوشبو آتی کستوری کی. صاحبزادے نے عرض کی نانا جان کے وجود کا بھی یہی حال تھا، آپ کے وجود کی بھی کیفیت یہ ہے. محبوب سبحانی نے فنا کے مقام پہ کہا یہ میرا وجود نہیں، میرے نانا رحمت عالم کا وجود ہے. صاحبزادے نے عرض کی حضور والا نانا جی پہ دھوپ میں بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا، آپ پر کیوں نہیں کرتا؟ غوث زمن نے فرمایا بادل کا ٹکڑا تو سایہ کرنا چاہتا تھا پر عبد القادر نے روک دیا تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق واضح رہے. احباب ذی وقار، اب نتیجہ کھل کر سامنے ہے. داتا صاحب نبی نہیں، خواجہ غریب نواز نبی نہیں، بابا فرید نبی نہیں. اور خواجہ غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، نبی نہیں ہے. محبوب سبحانی نبی نہیں ہے. جتنے بھی ولیوں کے نام لیجئے. کیوں؟ کہ حضور آخری نبی ہیں. صاف پتہ چلا جب کامل لوگ نبی نہیں ہوئے کیونکہ حضور آخری نبی ہیں تو قادیان سے تعلق رکھنے والے کسی فریبی کے فریب میں ہم کیسے آ سکتے ہیں کہ اس کے نظریے کو مان لیا جائے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی نے، اب میری آخری پوائنٹ پر لمحے بھر کی گفتگو ہے، بس یہ غور سے سن لیجئے گا. مرزا غلام قادیانی کھڑا ہوا، پہلے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ صدی کے سرے پر مجدد کو مبعوث فرماتا ہے جو دین کو تازہ کر دیتا ہے. مجدد بھی نیا دین لے کر نہیں آتا. دین دین مصطفیٰ، شریعت شریعت مصطفیٰ علیہ تحیات والسلام. پھر غلام قادیانی اپنے اس دعوے پر قائم نہ رہ سکا اور اس نے اگلا دعویٰ کیا کہ حدیثوں میں جو امام مہدی کی آمد کا ذکر ہے وہ امام مہدی میں ہوں. حالانکہ امام مہدی جو ہوں گے وہ سید ابن سید، مولا ابن مولا، کریم ابن کریم، شبیہ مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد پاک میں سے ہوں گے. اور امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا. یہ ساری خبریں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی ہے. سبحان اللہ کہنے کی آپ کو اجازت ہے. میں آپ کو محمد بوٹے کے شعر نہیں سنا رہا، آپ کو پتہ ہے نا، غور کیجئے گا. اب امام مہدی ہونے پر بھی مرزا غلام قادیانی کو چین نہ ملا اور اس نے تیسری کمند ڈالی. آپ ذرا مذاق دیکھیے کہ مذاق کیا ہوتا رہا. اور یہ شغل کی باتیں نہیں ہیں، بعض لوگ اسے شغل میں ٹال دیتے ہیں، یہ رونے کی باتیں ہیں کہ کس طرح اس امت کو منتشر کرنے کے لیے، افتراق ڈالنے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے گئے. مہدی ہوں. اب مہدی والی سیٹ پر بھی زیادہ دن وہ ٹھہر نہ سکا اور حدیثوں میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مسیح موعود. اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حدیث شریف میں واضح طور پہ فرمایا دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے سے اتریں گے،
زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، سبحان اللہ، زلف شانوں کو چھو رہی ہوں گی، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ سنیے سنیے تاجدار ختم نبوت کے غلاموں، فرمایا فجر کی اقامت کہی جا رہی ہوگی، جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے امام مہدی بھی مسجد میں موجود ہوں گے۔ اور اب ایک سطر پنجابی میں کہنے لگا ہوں، فرمایا ادو تہاڈی کی شان ہوئے گی، ادو تہاڈی کی ٹور ہوئے گی کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے پر امام تم میں سے ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی نے مجدد مہدی کے بعد تیسرا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی وہ عیسیٰ میں ہوں۔ چوتھا دعویٰ کیا مجھ پر نبوت کے عکس پڑتے ہیں، پرچھاویں پڑتے ہیں، سایہ پڑتا ہے۔ پانچواں دعویٰ کیا کہ سائے والی بات بھی ٹھیک نہیں تھی، ہم کنفرم طور پہ نبی ہیں۔ اس پانچویں دعوے پر بھی وہ نہ رکا۔ چھٹا دعویٰ کیا کہ قرآن میں جس احمد کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی وہ میں ہوں، اس پر بھی صبر نہ ہوا۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ یہ اس کا آخری دعویٰ سن لیجئے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پہلا مجدد، دوسرا مہدی، تیسرا مسیح موعود، چوتھا ذل کا پڑھنا، پانچواں نبی، چھٹا احمد، اور ساتویں نمبر پر وہ حد سے یوں بڑھا کہ اس نے واضح طور پر کہا کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہی ہوں۔ اس کا اینڈ خدائی کے دعوے پر ہوا۔ بزرگ اٹھے، اہل حق چپ نہیں رہ سکتے تھے، وہ میدان میں اترے، ڈانگ سوٹے انہوں نے نہیں چلائے، گولی اور گالی نہیں چلائی، بلکہ قرآن اور حدیث سے امت مسلمہ کے بگڑتے ہوئے عقیدے کو بچانے کی کوشش کی۔ بر صغیر کے بڑے بڑے آستانوں مشائخ اور علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا نے اس کے رد میں 6 کتابیں لکھیں۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اس کے باوجود کہ ضعیف تھے، سیالکوٹ کے خطے کی گلیاں گواہ ہیں کہ مرید بازوؤں سے پکڑ کر چوکوں میں لے جاتے تھے، اور امیر ملت کہتے تھے لوگوں رسول اللہ کی اولاد توڑے سامنے کھلوتی ہے، کہیں اس دجال کے فریب میں نہ آ جانا، ہمارے نانا آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ مرزے نے کرامتوں کے دعوے کیے، اور اللہ کی شان دیکھیے، اس نے جو بھی دعویٰ کیا منہ پر تماچا بن کے لگا۔ یہ تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، میرے بعد بڑے جید علماء ہیں وہ ذکر کریں گے۔ کرامتوں کی باتیں ہوئیں، غیب کی خبروں کی باتیں ہوئیں، اور یہ جملے سن کر بھی ہمارا مجمع ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یہ سنجیدگی کی بات ہے۔ وہ کہتا تھا میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہی لے کر، اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ میرے پاس وہی لے کر آتا ہے رب کی، کہ رب مجھے کہتا ہے مرزا صاحب آئی لو یو۔ یہ مذاق ہے، ذات سمدیت کے ساتھ مذاق ہے۔ کہاں کہاں، اور سنیے محبان آل اطہار، سرکار مرزا قادیانی کہتا تھا کہ میں کئی حسین ابن علی جیسے اپنی جیب میں لے کے پھرتا ہوں۔ کہاں کہاں اس نے خباثت نہیں کی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اس کے شعبدوں کا، اس کی حرکات بد کا میدان میں اتر کر اس کو چیلنج کیا، اور پھر چیلنج بھی جس نے کیا وہ چیلنج کرنے والی ہستی بھی وہ تھی جس کی رگوں میں تاجدار ختم نبوت کا خون تھا۔ آواز تھوڑی کمزور آوے تو مزے والی گل کوئی نہیں۔ جس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون تھا، اور اب میں جملہ کہوں اور مجھے اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑے تو پھر کہاں جاؤں، جو علی کی مہر تھا۔ بڑی کمزور آواز ہے، بڑی ہی بلکہ چوپ شاؤں والی آواز ہے۔ دوبارہ کہنے لگا ہوں، جو علی المرتضیٰ کی مہر تھا، جس کی ڈیوٹی مرزا قادیانی کی ڈیوٹی انگریز سامراج نے لگائی، حضرت خواجہ خواجگاں پیر مہر علی شاہ چشتی گولڑوی قدس سرہ العزیز کی ڈیوٹی مقابلے کے لیے خود مصطفیٰ جان رحمت نے لگائی۔ ایک صوفی منش، ایک عالم ربانی
ایک رسول اللہ کے خاندادے کا چشم و چراغ اور ایک آستانے کا گدی نشین، محراب و منبر والا بھی ہے، گدی والا بھی ہے، نسب بھی اعلیٰ ہے، اور ساری صفتوں کا مجموعہ ہو کر اس ایک پیر نے سبق دے دیا کہ پیری کا دستور بھی یہی ہے، محراب و منبر کا اصول بھی یہی ہے کہ جب ڈاکو ڈاکہ ڈالنے لگیں تو وہ تسبیح لے کر نہ بیٹھیں، وہ میدان عمل میں اتریں، اور میدان عمل میں اترنے کے جب لفظ بولے جائیں تو اس کا مطلب گولی چلانا تو نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف یہ نہیں کہ دین کے مسلمہ اصولوں پر صوفی چپ کر جائے۔ سید الاولیاء مخدوم امم گنج بخش جہاں سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھا، حضرت بازی بستامی ایک ولی سے ملنے گئے، ولی بار گیا ہوا تھا، آیا تو داتا صاحب لکھتے ہیں اس نے کلی کی سمت قبلہ کی طرف، قبلے آلے پاسے کلی کی، بازی بستامی فرماتے ہیں میں نے اس سے سلام بھی نہیں لیا، میں مسجد سے باہر نکل آیا، میں نے کہا اگر یہ اللہ کا دوست ہوتا تو اسے دوست کے گھر کا ادب کرنا بھی آتا، جنہوں یار دے گھر دا ادب ہی نہیں کرنا آیا وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے، بازی بستامی جیسے صوفی نے ایک غلطی پہ رد کیا اور سلام تک نہ لیا، رات کو سید عالم کا دیدار نصیب ہوا، اور میں آپ سے سبحان اللہ کی حسرت دل میں لیے ہوئے ہوں، اگرچہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، پر یہ اتنی بڑی خواہش کہاں ہے کہ آپ میں سے کسی کا دم نکل جائے، اور سبحان اللہ کہتے نکل جائے تو وہی تو دم میں دم ہے کہ جس دم میں اس کی یاد ہو، جو دم غافل سو دم کافر، یہ سانو مرشد پڑھایا ہو۔ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت بازی، یہ کشف المحجوب کی بات ہے، بازی علیہ رحمت فرماتے ہیں حضور کا دیدار نصیب ہوا، سرکار نے فرما با یزید اللہ نو تیری آج جالی گل بڑی چنگی لگی ہے، اور فرما اسی دن میرا یہ مقام ہے جو آج تم بازی بستامی کا مقام دیکھ رہے ہو۔ حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ چشتی گولڑوی قدسہ سرہ العزیز نے، اس عالم ربانی نے، مصطفیٰ جان رحمت کی نسل کریم نے حق ادا کیا، عالمانہ جواب دیا، دلائل سے بات کی، وہ بگوڑا تھا، اس کے پاس ٹیچی ٹیچی تھا، اور مہر علی کی کنڈ پر مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ تھا، اور وہی ہوا، بات آ گئی لاہور میں، یہ جس کی یاد میں یہ کانفرنس سجائی گئی ہے، گل آ گئی، میرے علی آ گئے داتا علی کے شہر میں، اور مرزا نے آنا تھا قادیان سے، آئیں گے؟ بولے آئیں گے۔ جتنی شرطیں طے ہوتی رہیں، تفصیل کا وقت نہیں، حضرت پیر صاحب مانتے رہے، فرمایا انہوں نسل نہیں دینا، میں اپنے نانے دی امت دا ایمان بچانا ہے، ایک دفعہ سامنے آ جائے، ایک دفعہ سامنے آ جائے، دنیا نو پتہ لگ جائے کہ جھوٹا کون ہے تے سچا کون ہے، بس آ جائے، ہر شرط مان لی۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لے آئے، لاہور تو پھر عاشقوں کا بیلا لگ گیا، پورے پاکستان سے عشاق اور اہل محبت سفر کر کر کے پہنچتے رہے۔ المختصر عین وقت پر وہی ہوا کہ جو ہونا تھا، مرزا قادیانی نے کہا مجھے پتا چلا ہے سرحد سے کچھ پٹھان آئے ہیں، وہ مجھ پہ حملہ کریں گے، پیر صاحب فرماؤ اس نو تار پہ جو کہ تو تے نبی ہے، تینوں پٹھانا دا ڈر کھادا ہے، تیری سیکیورٹی کے ہم ذمہ دار ہیں، آؤ کوئی ناروا سلوک نہیں ہوگا، لیکن وہ نہیں آیا۔ بالآخر خفت مٹھانے کے لیے اور اپنے آپ کو 30 بار خان ثابت کرنے کے لیے مرزے کے چند نمائندے حضرت خواجہ خواجگاں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم چشم و چراغ اور سیال کے شمس سے، ہائے 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 کیا کہیں آپ سے جناب، سیال شریف کے شمس سے مستنیر ہونے والے مہر علی کی خدمت کے اندر قادیانی کے نمائندے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں بحث بوس چھوڑو، بس اتنی بات کر لی جائے کہ ایک معذور لولا لنگڑا اپاہج لے آیا جائے
دو ہو جائیں، ایک آپ لیں ہم لے آئیں، ایک کے لیے مرزا صاحب دعا کر دیتے ہیں، ایک کے لیے پیر میرے علی دعا کر دیں، جس کی دعا سے اپاہج معذور نبینا ٹھیک ہو جائے وہ حق پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ بولیں گے ذرا، حق پر ہے۔ لو جناب اب جملہ سنیے گا، جڑے تصویر کھچا رہے ہیں نا تے سبحان اللہ واجب ہو گئی ہے، دھیان رکھ کے تو سب غور نال سننا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا فرق دیکھیے، جس کی پشت پر برطانوی سامراج تھا وہ بھاگ گیا آیا نہیں، اور جیدی کنڈ اتے محبوب خدا کا ہاتھ تھا۔ اور یہ ساری انتظامیہ آج کی محفل کی جو ہے، اس محفل کا انتظام اور انصرام کرنے والے، میں سوشل میڈیا پہ آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہا، آپ ہر جگہ پر پہنچے۔ جوانوں تمہاری جوانیاں سلامت رہیں، تم آباد رہو، اللہ تمہیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں جس حسین موضوع کا انتخاب کر کے تم ڈیوٹی دے رہے ہو، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ حضرت خواجہ پیر میرے علی شاہ کی طرف سے تحفہ قبول کرو، اور کانفرنس میں اپنی مصروفیات چھوڑ کے آنے والے سارے حضرات کے لیے بھی یہ ہے، گولڑے کا تحفہ محبوب خدا کی طرف سے مقرر کردہ شہزادے کی بات، اور قبول ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، 3 دفعہ بھی قبول کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے، جملہ سنیے گا، خواجہ پیر مہر علی شاہ چشتی گولڑوی قدسہ سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا، جو تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر کام کرتا ہے، او دی کانڈ اتے مدینے والے دا ہاتھ ہوندا ہے۔ گرامی قدر حضرات سنیے گا، اختتامی بات ہے میری آپ سے، اپاہی جو معذور و نبینا لے آئیں، پیر صاحب دعا کر دیں، اتھے بیٹھا مرزا دعا کر دے، صدقے جاؤں قربان جاؤں، محبوب خدا کی طرف سے نامزد فرد کے جواب پر حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ چشتی گولوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مرزا سے کہو سامنے تو آئے۔ میں رک گیا ہوں کہ کہیں یہ جملے فضا کی نظر نہ ہو جائیں، میں کانوں تک پہنچا سکتا ہوں، دل تک مالک پہنچا دے گا۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اس سے کہو سامنے تو آئے۔ یہ اپاہجو معذور و نبینا کو صحت یاب کرنے کی دعائیں کیا چیز ہیں؟ اگر تم مردہ زندہ کرنے کو کہو گے تو مہر علی شاہ مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دے گا۔ لیجئے جناب، ہمارا مضمون مکمل ہوا، مبارکبادیاں میں منتظمین کو پیش کر چکا۔ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بچے سے جہاں یہ پوچھتے ہیں وہ اسکول گیا، اکیڈمی گیا، ہوم ورک کیا، خدارا ناشتے کی میز پر یا شام کے کھانے پر اپنے بچوں کی تربیت خود کیجئے۔ اس کو سمجھائیے کہ بیٹا ہمارے آقا آخری نبی ہیں، اسی مر بھی جائیے تو کتے تسی نہ پھسل جانا۔ یہ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں، محراب و منبر والے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، کوئی جج کی سیٹ پر بیٹھا ہے یا جرنل کی، کوئی دکان پر بیٹھا سودا بیچتا ہے یا ریڑی چھابڑی والا ہے، تو سارے مدینے والے کے غلام۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی گٹی میں یہ عقیدہ ڈالیں کہ حضور آخری نبی ہیں، وما علینا الا البلاغ۔